السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا الحق اسلامک یوٹیوب چینل اور میں ہوں عبد القادر سبیلی۔ چند ہفتہ پہلے دا کیرلا اسٹوری یہ فلم ریلیز ہوئی تھی، اور اس فلم کے ریلیز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط تاثر جائے، مذہب اسلام کے بارے میں نفرت ان کے دل میں پیدا ہو، مسلمانوں کے تئیں ان کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ یہ مقاصد سے یہ فلم ریلیز کی گئی اور لوگوں میں چلائی گئی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس فلم کے اندر کام کرنے والی ایک ایکٹر وہ اب مسلمان ہو چکی ہے، اور اس پر لگنے والے تمام الزاماتوں کا یہ ایکٹر بحسن خوبی جواب بھی دے رہی ہے، اور ان لوگوں کے منہ پر یہ ایک تماچا ہے کہ جھوٹ فلم بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں جو جھوٹ کا زہر ڈالا گیا، یہ فلم ایکٹر مسلمان بن کر، مسلمان ہو کر، اسلام قبول کر کر ان کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے، اور یہ بتا دیا ہے میں خوش دلی سے اسلام قبول کرتی ہوں، میں اسلام کے بارے میں پڑھی، جانی اور سمجھی، اسلام کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی، لہذا میں میرے زندگی کا ایک فیصلہ کری اور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ اور یہ ایک ڈاکٹر، مسلم ڈاکٹر سے شادی بھی کر لی۔ دوستو، یہ ہے حقیقت۔ کہتے ہیں کہ زمین والے پلاننگ بناتے ہیں کچھ اور اللہ پلاننگ بناتا ہے کچھ اور، ہوتا وہ ہے جو اللہ پلاننگ بناتا ہے۔ انسان کی سوچ بہت تھوڑی ہے، انسان کا دماغ بہت تھوڑا ہے، انسان کی عقل بہت تھوڑی ہے۔ اللہ کے یہاں علم، اللہ کی عقل، اللہ کی سوچ لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہ جس اسلام کے بارے میں جھوٹ الزام لگایا گیا اور جھوٹے الزامات مسلمانوں پر، اسلام پر لگائے گئے، یہ تمام کے تمام الزامات خارج ہیں، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام ایک اچھا اور سچا مذہب ہے۔ اسلام کو فالو کرے بغیر انسان کی زندگی میں چین، سکون، امن، امان، راحت نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سنجنا اسلام قبول کر کے اپنے یہ تاثر لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ بات بولی ہے، دا کیرلا اسٹوری کا بنیاد جھوٹ ہے۔ جھوٹ پر بنی یہ فلم لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹا ایک زہر ڈالا گیا ہے، لہذا میں اسلام قبول کرتی ہوں، اور اسلام کی خوبیوں کو پہچان کر، اسلام کو پڑھ کر، مطالعہ کر کے، اسلام کو جان کر میں اسلام میں از خود داخل ہو رہی ہوں اور کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ دوستو، یہ بات سن کر خوشی ہو رہی ہے، اور دل سے یہ دعا بھی نکل رہی ہے کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے ثنا خان کو ہدایت دی، اور جس طرح آپ نے یہ سنجنا کو ہدایت دی، اسی طرح اللہ ہدایت کے فیصلے کو عام فرمائیے، اور خصوصاً ہندوستان کے برادر وطن اور سارے عالم کے اندر کے انسانیت تک ہدایت کے چراغ کو روشن کرائیے، ہدایت کے نور کو سب کے دلوں کو منور کرائیے، اور ہر ایک کو ہدایت نصیب کرائیے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، اور یہ سنجنا کے بارے میں ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی موت تک اپنے اسی عمل پر، اپنے اسی ایمان پر ثابت قدمی سے ان کو جمع کر رکھے۔ دوستو، یہ ہے حقیقت کہ یہ دا کیرلا اسٹوری ایک جھوٹ پر بنی فلم، جن لوگوں نے بھی بنایا ہے یہ فلم، ان کا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں نفرت پیدا ہو، مسلمان دیکھتے ہی ان کے ذہن میں غصے کے آثار ظاہر ہوں، اور وہ غصے سے لال پیلے ہو جائیں۔ یہ مقاصد، اور انہوں نے ان تمام مقصدوں پر پانی پھیر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز اسلام ایسا مذہب نہیں ہو سکتا
اسلام زور و زبر اور ظلم و ستم والا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو عدل کا، انصاف کا، امن کا، شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کسی پر ظلم کی دعوت نہیں دیتا۔ اسلام تو انصاف کی بات کرتا ہے۔ اسلام تو ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتا ہے۔ دوستو، یہ فلم چلی لیکن فلاپ ہو گئی۔ یہ فلم چلی، لوگوں نے دیکھے اور دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیا اور بہت سارے لوگوں نے اپنے ذہن میں بات رکھی بالکل غلط، جھوٹ ہے یہ فلم۔ بہرحال یہ سنجنا کو مبارکباد دیتا ہوں، بار بار مبارکباد دیتا ہوں، اور آخرت کی زندگی کامیاب ہو گئی، دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کو مل گئی کہ سب میں بڑی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے، اور سنجنا کو ہدایت مل گئی، یہ اس سے بڑی خوشی کی بات اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ اپنے مرے دم تک اسی ہدایت پر قائم رہے، یہی میری گزارش ہے اللہ وحدہ لا شریک سے، کہ اللہ اسی طرح ان کو نیک اعمال کے ساتھ، اعمال خیر کے ساتھ، اسی ایمان پر ثابت قدمی سے ان کو جمع کر رکھے، اور باطل طاقتوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ لوگ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، لوگ ان پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے دباؤ میں آ کر وہ اسلام قبول کر لی ہے، اور انہوں نے ان تمام الزاموں کو خارج کیا ہے اور کہا کہ کون دباؤ، کس کے دباؤ، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں خود میرے خوشی سے اسلام قبول کری ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اسلام کو پہچان کر پڑھ کر میں نے اپنے دل کے اندر فیصلہ کیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لہذا اسلام کو قبول کر لینا چاہیے۔ آج دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا مل کر اسلام کے پیچھے پڑی ہے، ساری دنیا کی طاقت اسلام کے پیچھے ہے، لیکن اسلام وہ ایک ایسا مذہب ہے، اس کو پھونکوں سے بجھایا نہیں جائے گا، جتنا پھونکو گے غبارے کی طرح اتنا ہی پھولتا جائے گا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، جتنا بجھانے کی کوشش کرو گے اسلام اتنا تیزی سے پھیلے گا۔ مکہ کے اندر آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مکہ کے کفار مکہ نے، ان لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی کہ حج کا موسم آ رہا ہے اور یہ محمد حج کے قافلے میں جا کر دعوت دیں گے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دور دور کے علاقے تک پھیل جائے اور اسلام دور دور تک پھیل جائے۔ اس کے لیے کفار مکہ نے ایک حکمت عملی یہ اختیار کی کہ جہاں جہاں پر بھی جو بھی قافلے دور دور سے آتے ہیں ان سب کے پاس جانا اور جا کر ان کو یہ بتانا کہ مکے میں ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، ان کے پاس کبھی بھی ہرگز نہیں جانا، ان کی بات نہیں سننا، اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کی بات تمہارے کانوں پر آ جائے تو تم اپنے کانوں میں انگلی رکھ لینا، اپنے کانوں کو بند کر لینا، ان کی بات کو اپنے کانوں میں نہیں ڈالنا، وہ جادوگر ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے یہ پلاننگ بنائی۔ حج کا موسم آیا اور حج کا موسم آتے ہی اللہ پاک دیکھیے دعوت کے کام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کفار کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں۔ یہ کفار از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو ہر ایک قبیلے کے پاس جاتے، ہر ایک قافلے کے پاس جا کے ان کو بولتے کہ مکے میں ایک آدمی جن کا نام محمد ہے وہ جادوگر ہے، وہ ایسی ایسی باتیں کہتا ہے۔ جب ان کی بات نہیں سننا، جب ان کے قریب جانا تو اپنے کانوں میں انگلی رکھ لینا، لیکن ان کی بات نہیں سننا۔ اس طرح کفار کے نوجوان اور کفاروں کے بڑے بڑے لوگ ہر ایک قافلے کے پاس جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتا۔ اسی طرح ہر ایک قافلے والوں کو، ہر ایک آدمی کو معلوم ہو گیا کہ مکے کے اندر ایک محمد ہے جو ایک نئی دین کی اشاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑی، کفار کی ہی محنت رنگ لائی۔ ان کی پلاننگ کچھ اور تھی لیکن اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے، اللہ نے ان کی ہی پلاننگ کو ان کے ہی اوپر لوٹا دی۔ اس طرح قافلے والوں کے ذہن میں اللہ پاک نے بات ڈالی کہ اگر دیکھیں تو صحیح یہ محمد کون ہے اور کیا بات کہتے ہیں، کیا واقعی یہ جادوگر ہے؟ ایک قافلے والے نے ہمت کی اور جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھتے ہی نورانی چہرہ، ان کے ہوش اڑ گئے،
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو سنا تھا جادوگر، یہ ہرگز جادوگر نہیں ہو سکتا، ہم نے سنا تھا یہ شاعر ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہو سکتا، ہم نے سنا یہ کاہن ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہو سکتا، یہ ضرور بس ضرور کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، ان کی بات ہمیں ضرور سننی چاہیے۔ چنانچہ یہ شخص ان کے قریب گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے کانوں میں پڑی اور کانوں کو چیرتے ہوئے سینے سے ڈائریکٹ اپنے دل میں گھسی اور دل کو جگہ بنا لی اور دل کو ایمان کی نور سے منور کیا، اور یہ رہا نہیں، ان کو رہا نہیں گیا، نبی کی خدمت میں پہنچ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح یہ شخص اپنے قبیلے میں جاتا ہے اور وہ قبیلے میں بات پھیلتی ہے کہ جو بات ان کے بارے میں ہمیں بتائی گئی تھی وہ جھوٹ بات ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ قبیلے والے وہ بات دوسرے قبیلے والوں کو بولتے ہیں، وہ تیسرے کو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات لوگوں کے ذہنوں میں جھوٹ بتائی گئی تھی وہ سچ ثابت، وہ جھوٹ جو بات بتائی گئی تھی لوگوں نے تحقیق کرنے کے لیے خود آئے، کسی نے اپنے قاصد کو بھیجا اور خود لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ پر اسلام قبول کرنے لگے۔ تو معلوم ہوا، اس واقعے سے بات معلوم ہوئی کہ کفار مکہ نے پلاننگ بنایا تھا کہ لوگ اسلام قبول نہ کریں، اسلام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بات لوگوں تک پھیلایا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کے مکر کو، اس کے فریب کو، اس کے جھوٹ کو انہی کے اوپر لوٹا کر رکھ دیا کہ ہر ایک آدمی ہدایت سے منور ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ دوستو، یہ ہے اسلام کہ اسلام کو مٹانے کی جتنی بھی کوشش کرو گے اسلام اتنا ہی تیزی سے پھیلے گا۔ اسلام کے بارے میں جتنے جھوٹے بات پھیلاؤ گے اسلام کے بارے میں سچی بات اتنی تیزی سے پھیلے گی۔ یہ دا کیرلا اسٹوری، اس کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سنجنا کہ اسلام قبول کر کے یہ دنیا کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ اسلام کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئی بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اسلام ایک سچا مذہب ہے، حقیقت میں صحیح مذہب ہے، اسی پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری انسانیت کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔